بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، آپ اور میں اس کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹیڈ ہیں کہ علم کا محافظ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کل کا ایک کوسچن تھا ہمارے کامنٹس کے اندر کہ نیتوں کو پیوریفائڈ کیسے کیا جائے گا۔ تو ابھی کچھ دیر پہلے میں راز بشیر کے ساتھ بیٹھا ہوا ڈسکس کر رہا تھا، تو راز بشیر نے مجھے بہت اچھے کچھ آئیڈیاز دیے۔ تو پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ایسا ہے کہ آج کا ویک لاگ آپ ہی کر لو، میں نہیں کرتا۔ تو انہوں نے کہا جی میں اتنا فیمس نہیں ہونا چاہتا، تو میں اپنی ویڈیو نہیں بنواؤں گا، وائس میری آ جائے گی تو ویڈیو پہ آپ ہی رہیں گے۔ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ویڈیو پہ میں ہی ہوں گا، لیکن یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا تھا اسی کو میں دوبارہ ڈسکس کرتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا ایڈٹ کر دوں گا اور وہ تھوڑا سا اور پروفیشنلی بس کر دوں گا جو راز بشیر کے ورڈز کو۔ صحیح ہے راز بشیر؟ تو ہماری بات ہوئی تھی کہ نیتوں کو پیوریفائڈ کیسے کرنا ہے۔ تو آپ نے پہلی مجھے کیا سجیشن دی تھی کیسے کریں گے؟ کسی بڑے سے مشورہ لے لو، کسی بڑے سے۔ تو اس بڑا بیسیکلی جو میں ہر لیکچر کے اندر مینٹور کا ورڈ یوز کر رہا ہوتا ہوں، ہماری شریعت میں امیر کا ورڈ آیا تھا، آج کی دنیا کے اندر مینٹور کا ورڈ آ گیا، قرآن کے اندر علم والے کا ورڈ آ گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ علم والا اور بے علم برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ تو آپ کو لازماً اپنا کوئی مینٹور رکھنا پڑتا ہے۔ جس شخص کا مینٹور نہیں ہوتا وہ اکثر بھٹکا ہوا اینیمل کہلائے گا۔ تو دیٹس وائی یہ مجھے بہت اچھا پوائنٹ لگا راز بشیر کا کہ اس نے ہماری بات کو سیکنڈ کیا کہ آپ کا کوئی نہ کوئی ایک مینٹور ہونا چاہیے جس سے آپ اپنی نیتوں کو پیوریفائڈ کریں۔ سیکنڈ آپ نے کیا آپشن دیا تھا میرے کو؟ 2 دفعہ سوچ لو کرنے سے پہلے۔ ٹوائس یہ بیسیکلی اگر کوئی بھی آپ اچھی ریسرچ کی کتاب پڑھیں نا، اس ریسرچ کی کتاب کے اندر یہ آتا ہے کہ پہلی سوچ پر ہی اکتفا نہیں کیا جاتا، منیمم تھنک ٹوائس۔ آپ نے 2 دفعہ ریوائز کرنا ہے اس چیز کو۔ اچھا، اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے 2 دفعہ ریوائز نہ کریں۔ آپ کیا کریں، اگر صبح میں ایک یا دفعہ آپ نے چیز کو میمورائز کیا ہے یا کوئی چیز ایڈٹ کی ہے، تو آپ کیا کریں دوسری دفعہ مغرب کے بعد کریں تاکہ تھوڑا سا اسپیس آ جائے۔ آپ کا جو برین ہے نا وہ ہر سیکنڈ اور منٹ کے بعد ڈیٹا لے کے اپنے آپ کو چینج کر رہا ہوتا ہے، تو دین بہت اچھا سولوشن آپ کو مل جائے گا اگر آپ تھنک ٹوائس کریں گے۔ تو مینٹور ہو گیا، علم والا ہو گیا، اور ہم نے تھنک ٹوائس کر لیا۔ تیسرا کیا آپشن دیا تھا آپ نے میرے کو؟ کسی کتاب سے بھی مشورہ لے لو، کسی کتاب کو ریڈ کرنا۔ دیکھیں جو کتاب ہوتی ہے نا وہ منیمم آپ کو 1000% کا نالج دے رہی ہوتی ہے، 1000 علم والوں کا نالج دے رہی ہوتی ہے۔ تو کیا ہے کہ آپ ایک تو یہ کہ 5 اسٹار ریٹنگ کی کتابوں کا ایک کلیکشن اپنے پاس رکھا کریں۔ تو جس ٹاپک پہ آپ کر رہے ہیں، جیسے ہم نے کہا نیتوں کو پیوریفائڈ کرنا، تو آپ دیکھیں نا ابن خلدون نے کیا کہا ہے، آپ دیکھیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے، آپ دیکھیں ان کے استادوں نے کیا کتابوں میں کیا لکھا ہے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی نیت کیا ویسی ہے یا نہیں ہے۔ جیسے بھی قربانی گزری تو ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ بہت سے لوگ جو تھے وہ بڑا جانور کی خواہش کر رہے تھے، بہت سے لوگ جو تھے گوشت کھانے کی خواہش کر رہے تھے۔ یہ ساری نیتیں جو تھیں یہ پیوریفائڈ نہیں تھی۔ پیوریفائڈ صرف ایک نیت ہونی چاہیے کہ رب خوش ہوگا ہماری قربانی سے یا نہیں خوش ہوگا، کیونکہ لوگوں نے نہ کتابوں سے پڑھا، نہ مینٹور کو لیا، نہ انہوں نے اس چیز کو سوچا۔ تو دیٹس وائی کئی لوگوں کی نیتیں جو تھی کمزور رہ گئی اس دفعہ، لیکن اگر وہ محنت کریں گے تو نیکسٹ ٹائم اچھی ہو جائے گی۔ 3 چیزیں ہو گئی ہماری، اور کون کون سی چیز راز بشیر آپ کے دماغ میں آتی ہے اگر امیجن کریں؟ اور ابھی تو صرف یہی آتی ہیں۔ ہم تاریخ میں دیکھیں جو بڑے لوگ گزرے ہیں جن کو ہم عظیم لوگ کہتے ہیں، کہ یہاں پر 2 چیزوں کا آپ دھیان رکھیے گا، ایک ہوتا ہے پیسے والا، ایک ہوتا ہے علم والا۔ تو ہم جو عظیم انسان گنتے ہیں وہ علم والے کو گنتے ہیں۔ تو علم والے جو بڑے نام گزرے ہیں، دیکھیں انہوں نے اپنی نیتوں پہ کیسے محنت کی۔ مولانا رومی کی آپ حکایتیں پڑھیں، شیخ سعدی کی حکایتیں پڑھیں، ان کی آٹو بایوگرافیز پڑھیں۔ صحیح ہے، آئنسٹائن درویش سائنٹسٹ تھا، آئنسٹائن کی آٹو بایوگرافی دیکھیں۔ تو کیا کریں، تاریخ پڑھیں، تاریخ سے اس چیز کو اندازہ لگائیں کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ ایک ڈرٹی نیت والا کیسے کرے گا، ایک پیوریفائڈ نیت والا کیسے کرے گا۔ اس لیے کہ ایک ہی کام ہوتا ہے، کوئی ایک آپ کھانا کھا رہے ہو، آپ کھانا مزے لینے کے لیے کھانا شروع کر دو، یہ ڈرٹی نیت ہو گئی۔ آپ نے کھانا کھانا ہے کس وجہ سے؟ ہماری جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے،
ہم نے اس کو صحت مند رکھنا ہے. جیسے فار ایگزامپل کوئی شخص آپ کو کوئی جانور دے کر گیا اور آپ کو کہا گیا کہ یہ میں آپ سے 1 مہینے کے بعد لے لوں گا. 1 مہینے کے بعد جب وہ لینے آیا وہ آپ نے بیمار کر دیا تھا تو وہ سمجھے گا آپ نے امانت میں خیانت کر دی. تو آپ نے اس نیت کے تحت کھانا کھانا ہے, یہ پیوریفائڈ نیت ہو گئی. اسی طرح کپڑے پہننا, اسی طرح علم حاصل کرنا, اسی طرح تہوار جو ہیں, تو جتنی نیتیں ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تاریخ کے جو عظیم لوگ ہیں اور خاص طور پہ سیرت کو پڑھیں, مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ لوگ قرآن اور سیرت کے ہوتے ہوئے بھی مغرب زدہ کتابوں پر بہت زیادہ اکتفا کرتے ہیں. لیکن وجہ کیا ہوتی ہے, کبھی کسی نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں, قرآن کو صرف مقدس کتاب کے طور پر رکھ لیا ہم نے, یا کبھی کبھار کھول کے اس کو وظیفے بنا لیے, اس کے علم حاصل نہیں کیا اس سے. تو کیا ہوتا ہے, نیتوں کے لیے آپ کو مینٹور چاہیے ہے, آپ کو جو ہے کتابیں چاہیے ہیں, آپ نے خود سے سوچنا ہے, صحیح ہے, تھنک ٹوائس. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے آٹو بایوگرافی تاریخ میں سے چیزوں کو نکالنا ہے. تو میرے خیال سے راحت بشیر ہم نے بہت اچھی سجیشن دے دی. کوئی اور سجیشن اگر بعد میں آئے گی تو ہم اس کا پارٹ 2 بھی بنا سکتے ہیں, اس لیے کہ ہماری کوشش یہ کہ ہم 10 منٹس کے اندر ہی چیز کو ختم کر دیں. تو ہمیں لوگوں کی سجیشن کا انتظار رہے گا, جو کامنٹس آئیں گے وہ میں آپ تک پہنچا دوں گا, آپ ان کو اس کا آنسر دے دیجیے گا. ٹھیک ہے, السلام علیکم.